ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رات گھر لیٹ گیا تو بیوی نے برداشت کر لیا، لیکن کچھ دن اور ایسا ہوا تو بیوی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم درس سے لیٹ آتے ہو، میں انتظار کرتی رہتی ہوں، جلدی آیا کرو۔ تو اس نے کہا خدا کی بندی، میں استاد کے درس میں ہوتا ہوں، تھوڑا دیر ہو جاتی ہے۔ اب بیوی غصے میں تھی، اس نے غصے میں بول دیا نہ تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے۔ اب جب یہ لفظ کہے تو یہ بھی غصے میں آ گیا، اس نے جلال میں آ کے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب رات تو سو گئے، صبح اٹھے، دماغ ٹھنڈا ہوا، سوچنے لگا کہ میں نے ایسی بات کر دی۔ بیوی سوچنے لگی کہ مجھے جو مرضی کہنا تھا استاد کے بارے میں تو نہ کہتی، اب کیا کریں، مسئلہ جا کے استاد سے ہی پوچھو۔ تو وہ شاگرد امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور مسئلہ بیان کیا اور رونے لگا۔ تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رونے والی بات نہیں، تم گھر جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہو، خوشگوار زندگی گزارو، کیونکہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے کسی بچے کو سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ تو یہ محدثین تھے، ان کی زندگی پاکیزہ تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اکابرین مانتے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کی باتوں پر چلیں، ان کے کہنے پر چلیں۔ بعض مرتبہ انسان نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کو اپنی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میں تو نیک اعمال کر رہا ہوں، میں نیکی میں لگا ہوا ہوں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، گناہ ہو گیا۔ کبھی کوئی ایسا بندہ ہے ہم میں جو نیک اعمال کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھے؟ ہم سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا کام سر انجام دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ، آپ استغفار کیجئے۔ تو نیک کاموں کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور صبح کے ٹائم پہ فرمایا کرتی تھیں کہ اے اللہ آپ مجھے بتلا دیجئے اگر میرا نیک عمل قبول ہو گیا ہے تو میں استغفار کر لوں، اگر قبول نہیں ہوا تو میں اپنے آپ سے تعزیت کر لوں۔ تو نیک عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں نیک اعمال کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ نیک اعمال اللہ کب رد کر دے کوئی نہیں جانتا۔ بنی اسرائیل کا شخص بلم باعور 400 سال تک عبادت کرتا رہا، اتنی تو ہماری بھی عمر نہیں، اللہ نے نیک اعمال قبول نہیں کیے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہ جب رد کرنے پر آتا ہے 400 سال کی عبادتوں کو رد کر دیا کرتا ہے، اور ہم تھوڑے سے نیک اعمال کرتے ہیں اور اسی کے اوپر فریفتہ ہوا پھرتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، آخری وقت آ گیا، شاگردوں کو فرمایا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے لٹا دیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت کون تھے؟ ایک وقت میں 40 ہزار محدث ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے، لیکن شاگردوں نے دیکھا کہ اپنی سفید داڑھی کو زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، رخسار کو زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ جانتے تھے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے،
हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज के दिन अल्लाह मेरे सहाबा पर फख्र फरमा रहा है, लेकिन उमर पर खास तौर पर फख्र फरमा रहे हैं। ये उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता है। आखिरी वक्त आया, फरमाने लगे, उमर तेरे लिए हलाकत है अगर अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत ना की। अपने आमाल की कबूलियत का फिक्र थी। अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला इधर आओ बेटा, मुझे जरा जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा के दफना देना। अब्बाजान ऐसे ही करेंगे। फिर बुलाया, फिर यही वसीयत की, अब्बाजान ऐसे ही करेंगे। फिर बुलाया, जब बार बार यही कहा, उन्होंने अर्ज की, आप जैसा फरमा रहे हैं हम जल्द ही आपके कफन दफन का इंतजाम करेंगे, लेकिन आप इतनी ताकीद क्यों फरमा रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा मैं इसलिए इतनी ताकीद कर रहा हूं कि अगर अल्लाह मुझसे नाराज है तो मेरे बोझ को जल्द अपने कंधों से उतार देना, अगर अल्लाह मुझसे राजी है तो मुझे जल्द मेरे परवरदिगार से मिला देना। उमर के इंजाम को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज हमें अपने अमाल की कबूलियत की फिक्र नहीं, हम गुनाह करते हैं नहीं डरते। हमारे अकाबरीन नेकियां करते थे फिर भी डरा करते थे। तो आज की इस दर्स में हमें यही समझना है कि हमने अपनी जिंदगी की एक तरतीब बनानी है, हमने अपनी जिंदगी को एक रास्ता देना है कि हमने नेक आमाल करने हैं और रब की शान बेनियाजी से भी डरना है। माना रब रहीम है, करीम है, लेकिन जहाँ रब जुल जलाल रहीम है, करीम है, वहाँ जब्बार भी है, क़हार भी है।